بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج 27 ستمبر ہے اور دن ہے بدھ کا. آج کی کچھ امپورٹنٹ خبریں، کچھ امپورٹنٹ واقعات اور کچھ کہا جائے کہ کچھ چیزوں کو جوڑ کے کہہ لیں کہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں. آج کا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک بڑی خبر بنی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے. ظاہر ابھی اس پہ اعتراضات آئیں گے، باقی کچھ ہوگا اپنی جگہ، اور بظاہر یہ فیل کرا رہا ہے الیکشن کمیشن کہ اب الیکشن ہونے ہی ہیں اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وہی الیکشن کمیشن نہیں جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم تو کسی بھی وقت الیکشن کرانے کو تیار ہیں، ہمارا تو کام ہی الیکشن کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ آ کے یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کلا بازی کھا جائے یا یو ٹرن لے جائے. کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں تو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور بہت سے ایریا میں اور ایون مری میں جو ہے وہ ان کے اپنے حلقے میں وہ کہہ رہے تھے کہ برف پڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ فروری کے اینڈ یا مارچ کے شروع میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن پہ سوال ہے کہ آیا وہ واقعی اس پہ کھڑا رہے گا، کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن متعدد بار کلا بازیاں کھا چکا ہے. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات. دوسری بات، اس وقت اگر کہا جائے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی سوال پیچھا کر رہا ہے تو میاں نواز شریف کے وہ الفاظ ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض اور چند ججوں کا احتساب کروں گا اور کیا جائے وغیرہ. اب نون لیگ آگے آ گیا ہے اور یہ سوال ان کے پیچھے پیچھے ہے. لوگ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی بتائیں آپ کہاں کھڑے ہیں، اور وہ آگے بھاگتے نظر آتے ہیں کہ وہ کہیں بھی نہیں کھڑے. یہی وجہ ہے کہ آج ٹی وی چینلز جو ہے انہوں نے سرخیاں لگائی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے بعد احتساب کا بیانیہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا. سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور اب دیکھیں کہ بیانیہ کیا ہوگا اور کس طرح کی سچویشن. کچھ خاموشی سی ہو گئی ہے کسی حد تک ان بیان بازیوں کے حوالے سے لندن میں، کیونکہ میاں صاحب اس کے بعد نہیں بول گے. جب سے یہ قیادت بھاگم بھاگ گئی ہے اور وہاں جا کے جو باتیں کی ہیں، تو اس کے بعد میاں نواز شریف نہیں بولے. 2-3 دن کم از کم ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے کسی طرح کی بھی. دیکھتے ہیں. اگلی بات، آج جو قائمہ کمیٹی تھی توانائی کی، انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز نے لوگوں کی ہڈیاں نچوڑ لی ہیں اور ان کی موجودگی میں ترقی نہیں ہو سکتی اور وغیرہ وغیرہ، اور کیپیسٹی چارجز اور ان سب پہ بات کی. سوال یہ ہے کہ یہ قائمہ کمیٹیاں جو ہیں یہ کیا صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ عمل کرنے کے لیے بھی کچھ عمل بھی کرنا ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان سب پچھلے دنوں سراج الحق صاحب نے جو کہا کہ ان آئی پی پیز میں 28 سیاستدان شامل ہیں. تو اب اگر 28 سیاستدان شامل ہیں تو یہ کون ہے؟ قائمہ کمیٹی میں ان کی تفصیلات کیوں نہیں لائی جاتی؟ قائمہ کمیٹی ان کی تفصیلات مانگ لے، باقی لوگوں کی مانگ لے. باتیں کرنے کی بجائے کچھ عمل کرے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف بھی مل سکے، اور کچھ میرٹ کے اوپر، وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، وہ آئی پی پیز کے ساتھ ہو، عوام کے ساتھ ہو، لیکن ہونا میرٹ چاہیے. ایک بات اور پریشان کن خبر آئی، وہ خبر ہے کہ حرم میں سب سے زیادہ جیب کترے جو پکڑے جاتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سیکٹری اوورسیز نے بتایا کہ خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب میں زیارات کے علاقوں میں، یعنی عراق، ایران، ان علاقوں، وہاں سب سے زیادہ پاکستانی بھکاری ہوتے ہیں، یعنی فقیر ہوتے ہیں. اب بتائیں یہ فقیر کیا کریں گے جب ہمارے حکمران جو ہے جو بھی آتا ہے وہ فقیر ہی ہوتا ہے. حکام بھی فقیر اور عوام بھی فقیر، اور اندرون ملک بھی فقیر اور بیرون ملک بھی فقیر. یہ بات تو شرم کی ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن کیا جائے؟ اس فقیری تک کس نے پہنچایا ہے؟ اس کے ذمہ دار چلو وہ کچھ پروفیشنل لوگ بھی ہیں، ان کے پیچھے گینگز بھی ہیں، مان لیتا ہوں،
لیکن پھر بھی ان فقیروں کو فقیر کس نے بنایا ہے؟ ظاہر انہی طبقات نے بنایا ہے نا، جن کا آپس میں اتحاد تھا. تو کیا ان میں بھی کبھی ہاتھ پڑے گا؟ یا وہ شاہد خاقان عباسی یا چند ایک اور سنجیدہ لوگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کہتے کہتے جو ہے نا بس ان کی اب زبان بھی چپ ہونے لگ گئی ہے کہ کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایکشن تو دور کی بات، ریکارڈ کی درستی کو کوئی تیار نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا جو سب سچائیوں کو کم از کم تاریخی ریکارڈ کے لیے سامنے رکھ دے اور آئندہ کے لیے اس سے سبق سیکھ لیا جائے؟ ایک اور چیز، جب کبھی کسی طاقتور کے اوپر ذرا سی بات ہوتی ہے تو منٹوں سیکنڈوں میں ایکشن ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، سب کے سامنے ہے، جج، جرنیل، کوئی بھی ہو، سیاستدان. لیکن قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے اس میں تحریف کی گئی اور کیس چلتا رہا. لاہور ہائی کورٹ نے 8-9 مہینے پہلے ایک حکم دیا، اس حکم پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. قرآن پاک کے ساتھ یہ لوگ کتنے مخلص ہیں، افسوس اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور آج لاہور ہائی کورٹ نے کلیئر لفظوں میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنا کوئی کام کرنا ہو تو آپ لمحہ نہیں لگاتے، لیکن اس پہ ہم عمل درآمد کرائیں گے. اور انہوں نے 15 اکتوبر کو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کر کے آئیں، اور اگر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہمیں عمل درآمد کرانا آتا ہے اور یہ قرآن پاک کا معاملہ ہے، ہم اس پہ عمل درآمد کر کے دکھائیں گے اور ہم ایک لائن کھینچ دیں گے. لائن کھینچ دے کو ذرا کان کھول کے سن لیں انوار اللہ کاکڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کرے وہ واقعی لائن کھینچ دیں، کیونکہ یہ تو معاملہ بہت ہی بڑا ہے نا قرآن پاک کا. لائنیں تو پہلے بھی خیر عدالتیں کھینچتی رہی ہیں اور ان پہ جس طرح سے عمل ہوتا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. اللہ کرے اب کچھ ہو جائے. ایک اور چیز، بجلی پھر مہنگی، یہ تو میرے خیال خبر ہی نہیں، بجلی پھر مہنگی. کراچی کے لیے 4.5 روپے تک بجلی مہنگی نیپرا نے کر دی. اسی طرح باقیوں کے لیے 1 روپے 83 پیسے یونٹ تک بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. ابھی پچھلے والے بجلی کے بل جو تھے ان کے بھی ان کے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، لوگوں کا برا حال ہے، اور آگے یہ بجلی پھر مہنگی اور یہ پھر دوبارہ جو یہ چیزیں ساری آ رہی ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ حکومت کیا کرتی ہے. اور لاسٹلی جاتے جاتے ایک اہم سوال، آنکھوں کا انجیکشن. وہ انجیکشن، وہ جو 2 نمبر انجیکشن تھا جو لاکھ روپے والا 1200 میں لگ رہا تھا، کتنے لوگوں کو اندھا کر دیا گیا، وہ اپنی جگہ. آگے ظلم پہ ظلم اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اب جب وہ کچھ چھاپے پڑے ہیں، کچھ چیزیں ہوئی ہیں، تو اب جو ادھر سے اشوب چشم جو ہے وہ زیادہ پھیل رہا ہے، اور ادھر سے مارکیٹ میں جو آنکھوں کے ڈراپس ہیں وہ مہنگے کر دیے گئے ہیں، شارٹ کر دیے گئے ہیں. اس کا نوٹس کون لے گا؟ یہ چیزیں کیسے پوری ہوں گی؟ ابھی چند روز قبل جو ہے وہ گردوں کی دوائی جو تھی وہ شارٹ ہوئی ہے، اور ڈریپ نے جو ہے وہ نوٹس کیے ہیں 7 کمپنیوں کو کہ بھی آپ نے اسٹاک پورا کیوں نہیں کیا. تو وہاں پہ نوٹس تو لے لیا، سوال یہ ہے کہ نوٹسز کا جواب اور حل اور نتیجہ کب نکلے گا. تو یہ وہ چند سوالات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے اور مزید سوال اٹھاتے رہیں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.